الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں تک آواز اور اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی بالکل جی سر۔ جی سر جی سر۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے مڈ کوئز کیا تھا، مڈ کوئز سے مطمئن ہیں آپ سب لوگ؟ یس سر۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو اوور آل ریزلٹس کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ بہت ہی زبردست آپ لوگوں کی پرفارمنس رہی۔ 69 لوگوں نے کوئز کیا تھا اور جس میں سے 19 لوگ آئی تھنک 70 to 89 تک ہیں اور 90 پلس 48 لوگ ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور انٹرسٹنگ اور بڑا حوصلہ افزا رزلٹ اس حساب سے تھا کہ 15 لوگ 100% پہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سیکھنے میں مزید برکتیں عطا اور اس سیکھنے کے شوق کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس شوق کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سر آواز اب ٹھیک آ رہی؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک آ رہی ہے، آواز سے ٹھیک آ رہی ہے۔ جی ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا جی۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ آج کے 2 اسباق ہیں ہمارے، اس میں قرآن کی آیات نئی ہیں۔ گرامر کے اندر اگر ہم جائیں گے تو گرامر میں تقریباً ہمیں پہلے سے پڑھی ہوئی بات ہی کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی تعلق کی جوڑی جو ہم نے پڑھی تھی اسی کا تھوڑا سا مزید تفصیل ہے، جو ہمارے لیے نیا تو یقیناً نہیں ہوگا۔ ہم QC1 سے اس چیز کو دیکھتے آ رہے تھے، بس آج ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ اچھا یہ جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا یہ بھی تعلق ہی کی جوڑی بنتی ہے۔ تو آئیے قرآن والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 اشارہ A، آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک ہم QC2 سے مصحف شروع کر چکے ہیں۔ پہلا پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے، کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے اور کورس 4 میں ہمارے 3rd کوارٹر تھا۔ اب ہم کورس 5 میں ہیں جہاں ہم پہلا پارہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ پہلے پارے کا 19واں صفحہ ہے جو آج ہم نے شروع کرنا، اور اس صفحے پر موضوع چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ تو اس صفحے کے اشارات ہوں گے: بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی۔ مختصر اشارے ہوں گے: تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ الحمدللہ۔ پہلا اشارہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ پچھلی آیتوں میں سے تعلق کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے امام اور قائد، پچھلی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ان کو متقین کے لیے امام بنائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں سے، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ پھر رزق کی دعا کی تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو فائدہ پہنچے گا، لیکن آخرت میں جو ظالم لوگ ہوں گے یا انکار کرنے والے، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مزید تفصیلات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر
کس انداز سے کی اور اس کے بعد ان کی دعائیں کیا تھی. اسباق اس میں ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی. دوبارہ کے لفظ پر غور کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ کی بنا نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر موجود تھی. ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی مغفرت کی دعا مانگی. یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس کے بعد ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے, عمل کی مقبولیت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہو, مغفرت ہو, کہ جو عمل کرنے کا جس انداز سے, جس پرفیکشن سے کرنے کا حق تھا, اس پرفیکشن سے یقیناً انسان ہونے کے ناطے ہم وہ عمل نہیں کر سکے ہوں گے, تو اللہ اس میں جو لغزش اور کمی رہ گئی ہے اس کو معاف فرمائے. انہوں نے پھر دعا مانگی ہے ایک ایسے نبی کے لیے جو چار اہم کام انجام دے. وہ چار اہم کام کیا ہیں وہ ہم آیات کے ترجمے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نئے الفاظ ہمیں یہاں پر بہت ہی کم مل رہے ہیں. پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ, پھر ایک اور 2, تو یہ ٹوٹل ہو گئے 7 نئے الفاظ ہوں گے ان تقریباً 6 لائنوں میں. آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. رواں ترجمہ. اور جب اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو, خانہ کعبہ کی گھر کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام نے, تو اس کے بعد ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پھر ان دونوں نے یہ کہا, کیا دعا مانگی؟ یہ دعا مانگی اور کہا اے ہمارے رب, اس ہماری طرف سے اسے قبول کر لے, بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. لفظ بلفظ ترجمہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, پڑے ہوئے ہیں سارے الفاظ. وَإِذْ 2 الفاظ ہوں گے, اور جب يَرْفَعُ, رفع يرفع, فتح یفتح کا پیٹرن, اٹھانا. يرفع, اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام, القواعد, یہ قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ جو ہم قواعد اردو میں یا عربی کے ہم رولز کو بتاتے ہیں, تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ بنیاد ہیں, اساس اور بنیاد ہیں. ان بنیادوں کے اوپر پھر آگے ساری چیزیں کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں. جتنے بھی ہم مثلا ابھی جو قواعد پڑھ رہے ہیں گرامر میں, یہ بنیادیں ہیں عربی زبان کے حوالے سے, اور اگر ہم ان قواعد کا خیال رکھیں گے تو ہمارا جو عربی پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا ہے وہ آسان ہوگا ہمارے لیے بنیادوں کے مطابق. تو قواعد قاعدہ کی جمع ہے, اور قاعدہ بیسیکلی بنیاد کو کہتے ہیں. من البیتی, گھر ویسے یعنی گھر کی, خانہ کعبہ کی دیواروں بنیادوں کو اٹھایا. واسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام نے. ربنا, اے ہمارے رب. تقبل منا, تقبل یتقبل, تدبر یتدبر کا پیٹرن, اس سے امر آیا ہے تقبل. تقبل تو قبول فرما لے. منا, ہم سے, یعنی ہماری طرف سے یہ جو ایفرٹ ہے, ہم نے جو محنت کی ہے, اس کو قبول کر لے. انکا, بے شک تو, انتا, تو ہی. انکا انتا, انکا کے اندر بے شک تو موجود تھا, انتا دوبارہ لائے ہیں تاکید کے لیے. السمیع, خوب سننے والا ہے. العلیم, خوب جاننے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو پہلے سے وہاں موجود تھی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اسی بنیاد کو مزید بلند کر رہے تھے. تو وہ جو اسباق میں بات کی گئی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی, اس سے مراد یہی ہے کہ تعمیر اور بنیادیں پہلے سے موجود تھیں, ان بنیادوں کو مزید انہوں نے اٹھایا اور بلند کر کے تعمیر نو کی. تقبل منا. اب اس بات کو ذرا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی جو ہے وہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں, امتحانات آئے, اور اللہ نے پھر خود بات کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف آزمائشوں کے ذریعے, اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد, اتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کی فکر یہی تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں.
اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد یعنی اللہ کے پاس ان کا قبول ہو جانا ہے۔ انکا انتا، کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط اور پکا اور گہرا یقین یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے سننے والا ہے۔ اور اس بات کو نوٹ کریں کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اتنی دوری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، السمیع ہے۔ اور ہم کسی فور میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ فعیل کے وزن پر آنے والے الفاظ یا تو صفت ہوں گے یا مبالغہ ہوں گے۔ صفت تب ہوں گے جب وہ فعل لازم سے ہوں، مبالغہ تب ہوں گے جب وہ فعل متعدی سے ہوں۔ سمع یسمع فعل متعدی ہے، اور اس سے سمیعن آیا تو یہ مبالغہ بنتا ہے اصولاً، لیکن ہم نے ایک اسپیشل قاعدہ دیکھا تھا کہ اگر یہ الفاظ فعل متعدی سے آ رہے ہوں لیکن اس کا یوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو رہا ہو تو پھر اس میں صفت پلس مبالغہ والا مفہوم لیا جائے گا۔ تو خوب سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، اور ہمیشہ سے سننے والا ہے۔ العلیم، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو العلیم بھی عالمہ یعلم سے ہے، جو کہ فعل متعدی میں سے آتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس میں بھی صفت پلس مبالغہ دونوں مفہوم پائے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، پچھلی آیات میں کیا تھا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو بلد امین بنا دے، بلد امن بنا دے، شہر امن بنا دے۔ تو اس لیے وہاں پر ربی استعمال کیا۔ اب یہاں پر 2 ہو گئے ہیں، ابراہیم بھی ہیں اور اسماعیل بھی ہیں، دونوں دعا مانگ رہے ہیں، تو یہاں پر پھر دعا مانگنے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ تو اس کی مختصر شرح بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس آیت کو ایک مرتبہ دہرا لیں میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جی کوشچن ہے عادل صاحب؟ شہزاد صاحب السلام علیکم۔ مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے کہ کوشچن اتنا ریلیونٹ بنتا ہے کہ نہیں، لیکن سنس وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں پہ 2 فائل ہیں، ابراہیم اور اسماعیل، اور ایک ہم فائل شروع میں لے کر آئے ہیں اور ایک بعد میں آیا ہے، اور بیچ میں وہ القواعد من البیت، یہ جو ہے یہ مفعول ہے کہ کیا کیا انہوں نے۔ تو ایک تو یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ ایک فائل شروع میں ہے اور ایک بعد میں ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا، اور پھر جب 2 ہیں تو پھر یرفعانی کیوں یوز نہیں ہوا، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، بس یہی سوال ہیں دونوں؟ جی ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ زبان کی اور کلام کی خوبصورتی کے لیے بعض اوقات الفاظ کی ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو فائل تو جو ہے یہاں پر ہم کہیں گے کہ ابراہیم فائل ہے صرف، و اسماعیلو جو ہے وہ اسماعیلو واو کے واسطے سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، عطف اس کو کہیں گے کہ یہ فائل پر عطف ہو رہا ہے۔ تو جب عطف والی بات آ جاتی ہے تو وہ بعد میں آتا ہے، تو وہ فوراً بات بھی ہو سکتا ہے اور بیچ میں کچھ اور الفاظ آ کر پھر بھی آ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ الاؤڈ ہے کہ اکٹھے لکھ دیے جائیں یا کچھ فاصلے پر آ جائیں۔ اور ویسے اگر نقطے کی بات دیکھیں تو یہاں پر بیسیکلی جو یہ ذمہ داری اور کام تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پرائمریلی ذکر کیا ان کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے قواعد اٹھائے اسماعیل گھر کے، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی مین کام کرنے والے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور کام کیا تھا کہ انہوں نے بنیادیں اٹھانی تھیں۔
اور ساتھ میں ان کے ہیلپ کے لیے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. تو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات ہوگی کلیئر؟ کہ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ جب دو ہیں تو پھر یرفعانی کیوں نہیں ہے. تو یہ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ فعل کے بعد اگر فاعل الگ سے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہو، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، واحد ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یرفعو تو یرفعو ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویہ کا جی نور محمد صاحب، آپ کا کوشچن تھا. جی سر کلیئر ہو گیا، یہی میرے ذہن میں بھی آیا تھا. الحمدللہ. آئیے دوسری آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. اے ہمارے رب، اور بنا لے تو ہمیں فرما بردار تیرا، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلم امت بنا دے، یعنی تیری فرما بردار امت بنا لے، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا، ہمارے مناسک دکھا دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، دو الفاظ ہوں گے، ربا اور نا. وجعلنا، یہ تین ٹکڑے بنیں گے، و اجعل اور نا. و اور اجعل، تو بنا، نا ہمیں. مسلمینی، یہ دو کے لیے آیا، مسلم اور مسلمون ہم نے پڑھا تھا تو اس کی دو کے لیے آئے گا مسلمینی. اور یہ یہاں پر چونکہ اجعل کے لیے سیکنڈ مفعول کے طور پر آ رہا ہے، تو ہمیں بنا، تو بنا، تو تو فاعل ہو جائے گا اس کا، اور ہم جو ہیں وہ مفعول ہو جائیں گے. اور جعل فعل ایسا ہے کہ اس کے اندر دو مفعول آ جایا کرتے ہیں، کہ تو بنا، کس کو بنا؟ ہمیں بنا، تو یہ پہلا مفعول. کیا بنا؟ تو مسلمین بنا، یہ دوسرا مفعول ہے. تو یہاں پر یہ مسلمینی نصب کی حالت میں آ رہا ہے. لکا، تیرے لیے، یعنی اپنا، مسلمینی لکا، اپنا فرما بردار بنا. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے. ومن ذریتنا، چار ٹکڑے بنیں گے اس کے، اور ہماری اولاد میں سے. امتن مسلمتن لک، امتن مسلمتن کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ صفت کی جوڑی ہے، صفت کی جوڑی بن رہی ہے. امتن مسلمتن، فرما بردار امت، حکم ماننے والی امت. لکا، تیری. وَأَرِنَا، یہ وَأَرِنَا تین الفاظ، و اور اری، تو دکھا، نا ہمیں. ہم اس سے پہلے شاید رآ یرا دیکھ چکے ہیں، تو رآ یرا کا معنی ہے اس نے دیکھا. تو اس کو جب ہم مزید فی میں اسلمہ کے پیٹرن پر لے کر جائیں گے تو یہ بنے گا ارا یوری، ارا یوری، اری، تو دکھا، نا ہمیں. کیا دکھا؟ مناسکا نا، یہ منسک کی جمع ہے. تو منسک کون سا صیغہ بنے گا؟ منسک. جی، منسکن جو ہے ہم نے پڑھے تھے، صفت، تفضیل، مبالغہ، اسم مکان. تو یہ اس میں سے کس میں آئے گا؟ منسک. مفعول کے وزن پر. مفعول کے وزن پر کیا آتا ہے؟ مفعول کا وزن کون سے صیغے کا تھا؟ اسم مکان، تفضیل، مبالغہ، کیا تھا؟ مکان آتا ہے سر، اسم مکان سر. منسک حج کے طریقے بتا، یعنی وہ جگہ بتا دے جہاں پہ ہم نے کوئی اسپیشل عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مفعل کا وزن ہے اور اس کی جمع آ رہی ہے مناسک. وَتُبْ عَلَيْنَا، تابہ یتوبو سے تب علینا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما. یہ تابہ کا ٹیبل جب پڑھا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ تابہ کے بعد اگر علا آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، اور تابہ کے بعد اگر الا آئے تو پھر
اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا. تو تابہ علی یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور تابہ الی یہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. انکا انت التواب، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. تو التواب یہ کون سا پیٹرن ہے؟ مبالغہ کا، مبالغہ کا، مبالغہ، تواب، فعال والا، غفار والا پیٹرن. اور رحیم یہاں پر پھر سے رحیمہ یرحم فعل متعدی ہے، تو صفت پلس مبالغہ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے جی عادل صاحب انتظار تھا کہ مناسکنا اس کا مطلب تو ہمارے طریقے بنے گا نا، اس کے نیچے حج کے طریقے لکھا ہوا ہے. ایکچولی ہمارے حج کے طریقے، ٹھیک ہے، ہمارے حج کے طریقے، جی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا حج کے طریقے کے ساتھ. تو مناسک منسک جو ہے وہ حج کے طریقوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے اس لفظ کو. ویسے نسکا ینسکو کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، تو قربانی حج کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے. تو پھر اس میں سے اس پورے لفظ کو، منسک کو، اوورال حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بولا جانے لگا ہے. جی سے سر حفصہ. السلام علیکم سے، یہ جو آپ نے اوپر بتایا ربنا وجعلنا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا مفعول جو ہے مسلمینی وہ نصب کی حالت میں، مفعول جو ہے وہ پہلے آ گیا وجعلنا کے اندر آ گیا؟ نہیں، وجعلنا اجعل امر ہے نا. جی جب فعل امر ہوتا ہے تو اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کا فاعل جو اس سامنے والا نہیں، جو جس سے مخاطب کر رہے ہیں انتا. انتا تو ہو گیا فاعل، نا ہو گیا پہلا مفعول. تو بنا کس کو بنا؟ ہمیں بنا. اور کیا بنانا ہے؟ وہ جو کیا کا جواب آئے گا وہ بھی مفعول ہوگا دوسرا. تو اس کو جعل کے لیے دو مفعول ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر چھپا ہوا اور ایک آگے بھی ہے. چھپا ہوا نہیں ہے، ایکچولی نا لکھا ہوا ہے نا. اٹیچڈ ہے، جی اٹیچڈ ہے. جی جزاک. تو کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا دے. بلکہ یہی نہیں، انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی. تو دنیاوی مفادات کو سامنے رکھنے والے لوگوں کی طرح نہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر میں رہتے ہیں. تو ہم لوگ اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں اور خود اپنے جو ہے وہ عمل کا اور اپنی سوچوں اور فکروں کا بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہماری جو فکر اور سوچ بھی یہی ہوتی ہے یا نہیں. کہ ہم بھی اپنی اولاد کی صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد کا فیوچر اچھا ہو جائے، اور ہماری اولاد یا ہمارے ہوتے ہوئے اچھے سے اچھا دنیا کی چیزوں کے حوالے سے، آسائشوں کے حوالے سے صحیح ہو جائے، یا ہم اس کی آخرت کو بھی دیکھتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ سبق ہے اس میں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مناسک دکھا تاکہ ہم اس راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما کہ ممکن ہے کہ ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکیں. تو ہمیں عمل بتا دے کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ان غلطیوں پر ایڈوانس میں توبہ کر رہے ہیں. انکا انت التواب الرحیم. دیکھیے کیسا ایمان اور کیسا کامل بھروسہ ہے ان الفاظ میں کہ تو ہی تواب ہے اور تو ہی رحیم ہے. تیرے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. تو اس پوری آیت کو ایک مرتبہ دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب، اور ہمیں بنا لے اپنا فرما بردار. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے. امتا مسلمتا لک، اپنی فرما بردار امت. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما.
إنك أنت التواب الرحيم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آج کے اس سبق کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، وا اور ابعث، اور تو مبعوث فرما، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، اور اس رسول کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، یہ پہلا کام کہ وہ ان پر تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، یعلمہم وَيُعَلِّمُهُم، اور تعلیم دے انہیں، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور تیسرا کام حکمت کی تعلیم دے، دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا کام، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز، یہ عزا یا عزو سے ہے، غالب ہونا، تو عزیز ہونے والا مفہوم لے کر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ عزیز جو ہے وہ صفت ہوگا یا مبالغہ؟ صفت لگ رہا ہے، صفت ہوگا، کیونکہ لازم اور متعدی کی ایک پہچان یہ بھی بتائی تھی کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اگر اس کے ترجمے میں ہونا آ رہا ہے، ہونے والا مفہوم ہے، غالب ہونا، شریف ہونا، سخی ہونا، تو یہ عام طور پر فعل لازم میں ہوتا ہے۔ اور حکیم جو ہے یہ بھی حکومہ یحکومو سے کرومہ یکرومو کا پیٹرن ہے، تو یہ بھی صفت کا صیغہ ہوگا۔ تو مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربہ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ پہلا کام، قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا، تلاوت کرنا۔ دوسرا کام، کتاب کی تعلیم دینا، یعنی کتاب قرآن کے اندر جو پڑھا اس کی وضاحت کرنا۔ اور تیسرا کام، حکمت کی تعلیم دینا، اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت اور دانائی سمجھانا۔ اور چوتھا کام تھا تزکیہ، یعنی برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر، یعنی انفرادی طور پر عمل کرے اور پھر اس کا اثر اجتماعی طور پر جائے اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے کہ جن کے اندر اچھائیاں غالب ہوں اور برائیاں کم سے کم ہوں، اور ایک وقت آئے کہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، بے شک تو ہی العزیز ہے، یعنی طاقت اور قدرت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، تو ایسا نبی بھیج سکتا ہے، اور تو نے ہی نبی بھیجنا ہے، تو تو یہ کام کر دے کہ وہ یہ 4 کام کر سکے۔ اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو کرنے والا ہے اور تجھے اس کے کرنے کا بہترین طریقہ معلوم ہے، بہترین وقت معلوم ہے کہ کب کرنا ہے۔ تو ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی پلان کے تحت دعا مانگیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت شامل کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح سے یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ چکی ہے۔ یعنی اصل تعلیم کیا تھی کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے۔ ہم غیر عربوں میں سے اکثر لوگوں کا کام یہ رہ گیا کہ ہم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور باقی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
جو کہ قرآن کی تلاوت کرنا، الفاظ کا پڑھنا، دہرانا یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن جو بڑا مقصد اور بڑا فائدہ اس سے حاصل کرنا تھا اور جو اس کا مقصد تھا اس کو ہم چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سارے کاموں کو کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور ہمارے اس کوشش کرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت کی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ ہوں۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس دعا کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر ایک بہترین رول ماڈل معاشرے کے اندر رول ماڈل کے طور پر ایک معاشرے کو تشکیل دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ عربی الفاظ اس کے بنیں گے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے توبہ اپنے بندے کی جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ غرغرہ کی کیفیت نہ آ جائے، یعنی اس کی سانس اٹکنا شروع ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ توبہ کا جو ٹائم تھا، مہلت تھی، وہ ختم ہو جائے۔ تو ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ یہ وقت آئے، تو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آیت کو پڑھ لیں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھے ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسباق ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کی جو چار اہم کام انجام دے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ چاروں کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسے سمجھ کر تلاوت کریں قرآن کی۔ اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا اور اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ کی حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما، جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ اور تزکیہ، اے اللہ اپنے عقیدہ، اخلاق، گھر اور معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور ان میں اچھائیوں کو پیدا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اور پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ چاروں کاموں کو کرنے کے لیے پلاننگ کریں۔ دنیا کے کام جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، کوئی ٹارگٹ ہم اپنا بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے مطابق کچھ سٹیپس لیتے ہیں۔ تو ان چار کاموں کے لیے بھی ہمیں آج سے ہی پلان بنا لینا چاہیے۔ تلاوت کتنا کریں گے، کس طریقے سے سمجھیں گے، پڑھتے ہیں تو پڑھانے اور خود پڑھ رہے ہیں تو آگے دوسروں تک کیسے پڑھائیں گے، اور پڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ ایک کلاس کے ذریعے پڑھائیں، ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر کسی دوسرے کے سامنے پیش کرنا اور اس کو یہ بات سمجھانا، قرآن کی جو آیات ہم پڑھیں سمجھیں اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی پڑھانے ہی کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے سے اگر چلیں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے کی روٹین بنا لی جائے کہ دن کا کچھ حصہ 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ کوئی روزانہ ایک حدیث لیں گے یا سیرت کے کسی ایک پہلو کا مطالعہ کریں گے، اور اپنے
روزمرہ کے کاموں میں، اپنے عقیدے میں، اخلاق میں، اور معاشرت میں، معیشت کے کاموں میں، ہر چیز میں بہتری لانے کے لیے پلان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء، القواعد استعمال ہوا، قاعدہ کی جمع قواعد، بنیادیں۔ مناسک، یہ منسک کی جمع، سوری میں نے منسک کہا تھا شاید، منسک کی جمع مناسک، حج کے طریقے۔ اور حکمت جو ہے وہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حکمن، حکمتن کی جمع حکمن، حکمت اور دانائی کی باتیں۔ افعال میں شروع میں یرفعو بھی تھا، یا رفع یرفعو، فتح کا پیٹرن ہے وہ رفع یرفعو، ارفع رافع مرفوع رفع، اٹھانا بلند کرنا۔ ابعث بعث یبعث، ابعث باعث مبعوث بعث، بعث یبعث ابعث باعث مبعوث بعث، بھیجنا، بعث اس نے بھیجا۔ اور اسی سے ایک لفظ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور حکمت یہ کرومہ کے پیٹرن سے آیا ہے، حکومہ یحکم احکم، حکیم ڈیش حکمتن، دانشمند ہونا، دانا ہونا اور حکمت والا ہونا۔ اور ذہن میں رکھیں یہی پیٹرن، یہی مادہ ہا کاف اور میم کا مادہ نصر سے بھی آتا ہے، اس کا ٹیبل بنتا ہے حکمہ یحکم، تو اس سے جب ہم چابیاں بنائیں گے تو بنے گا حکمہ یحکم احکم، حاکم محکوم اور حکمن۔ مصدر جب حکمن ہوگا تو پھر وہ نصرہ سے آ رہا ہوگا حکمہ یحکم، اور اس کا معنی ہوگا حاکم ہونا، کسی کا جو ہے وہ مالک ہونا، حکم دینا۔ تو اس سے پھر اسم فاعل آئے گا حاکم، اور اسم مفعول آئے گا محکوم، حکم دینے والا اور محکوم جس کو حکم دیا گیا ہے۔ کمزور افعال میں سے یتلو، دعا یدعو کی طرح، تلا یتلو کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اور عزیز، یہ ضل یضل کی طرح، عزا یا عز، عزا عزیز ڈیش عزتن، عزا یا عز عزا عزیز ڈیش عزتن، طاقتور ہونا، عزا وہ طاقتور ہوا، غالب ہوا۔ مزید فی میں تقبل آیا، تدبرہ کا پیٹرن، تقبل یتقبل، تقبل متقبل، متقبل تقبل قبول کرنا، تقبل اس نے قبول کیا۔ ارینا، یہ ارا یوری اری، مرن مرن قراءتن، ارا یوری اری مرن مرن قراءتن۔ تو ارا کا پورا ٹیبل اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو کیسے بنائیں گے؟ ارا، ارو، اریت، اریتو، اریت، ارینا، یوری، اور ہی ارت ہو جائے گا، اور یوری یورونا، یوری یورونا، پوری پوری، پورونا، پوری، توری۔ امر آ جائے گا اری، ارو، لا توری، لا تورو، مرن، مرن اور قراءتن۔ یعلم، علمہ کا پیٹرن ہے، ہم اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، پورا ٹیبل بھی ہم کر چکے ہیں۔ یزکی، یہ ولا یولی کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اور اسی طرح سے یہ بن رہا ہے زکا یزکی، زکا یزکی، زکی مزکن، مزکن تزکیتن، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، زکا یزکی، زکی مزکن، مزکن اور تزکیتن۔ اور اسی سے دوسرا پیٹرن کیا ہو سکتا ہے مصدر کا؟ سر ایک زکیہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نام ہوتا ہے زکیہ، وہ اور ہے، وہ زکا یزکو سے بنے گا، زکیہ، وہ اس سے فعیل بنے گا زکیون، اور پھر اس کی مؤنث زکیتن، اور ہم لوگ نام رکھ دیتے ہیں زکیہ، اصل لفظ بنتا ہے زکیہ۔ اچھا، تو اس کا بتائیں، ولا یولی کا ایک مصدر تم نے پڑھا تھا تولیتن، دوسرا مصدر کیا تھا؟
تولية نہیں ذہن میں ولاتن 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 ولا واو پر صلی صلی سے تسلیتن اور سلاتن زکاتن تو زکا یزکی سے دوسرا آ جائے گا زکاتن. زکاتن تو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے, ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا قرآن والا حصہ مکمل ہوا. کسی کا کوئی کوشچن ہے اس میں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, ادروائز ہم گرامر کی طرف چلیں. جی عادل صاحب. شہزاد صاحب ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا یختلفون. اس وہاں پہ ہم نے وہ تھا کہ اللہ فیصلہ کرے گا. جی وہی حکم یحکم, اس کا ترجمہ حکم دینا یا فیصلہ کرنا سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ نصرہ سے ہے, وہاں پر وہ نصرہ سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اعزا والا ٹیبل تھا اس میں جس میں عزیز کا ہم نے یہاں پہ مطلب کیا ہے طاقتور ہونا. جی پیچھے جب ہم نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا تھا تو غالب تھا, یہاں پہ طاقتور ہے. لیکن غالب اگر مطلب ہو تو اس میں تو مفعول بنتا ہے جس میں ہم جس کو مغلوب کہتے ہیں. اور طاقتور مطلب غالب, ایکچولی غالب جو ہے نا وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنونمز میں سے لے لیا گیا ہے. ایکچولی اس کا معنی ہے طاقتور ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا جی, تو گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے 19A کے ساتھ. السلام علیکم سر. سر یہ جو ہم نے آرا دیکھا اس نے دکھایا جی, تو سر اس طرح ہے وہ سورہ فیل میں علم تارا کیفا, تو سر اس میں تارا کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ اس پورے ٹیبل میں تو تارا نہیں آیا. وہ رآ ہے نا, وہ ہے کیا آپ نے دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, وہ دیکھنا ہے. وہ رآ یا را سے ہے. وہ یرا یا رونا ترا, تو پیچھے لم لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے آخر سے ترا تھا اصل میں, پیچھے لم آ گیا تو لم کی وجہ سے آخر سے کمزور حرف گرا ہوا ہے وہاں. ٹھیک سر, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, چوتھی جوڑی جو تعلق کو بتاتی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں, کون سی ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ جی, اب تھوڑا سا مجھے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا یہ سلائیڈز. سر یہ قرآن والے پارٹس میں سے جوڑیاں نہیں کریں گے آج؟ اور چلیں اگلے لیسن کے ساتھ جب کریں گے تو اینڈ پہ دونوں لیسن کی آیات کی جوڑیاں دیکھ لیں گے. اچھا جی, تو یہاں پر سلائیڈز کو کچھ ایشو ہو گیا, ایک سیکنڈ. اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے چوتھی جوڑی جو تعلق کو بتاتی ہے اور اس کے رفع, نصب اور جر کو پہچانیں گے. لیکن ایک خاص بات ہے جو ہم آگے دیکھیں گے. ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں. صرف کہتے ہیں مادے کے حروف کو ملا کر کچھ الفاظ بنانا, اور نحو کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے الفاظ موجود ہیں ہمارے پاس ان الفاظ کو لے کر جملے اور جوڑیاں بنانا. اور نحو میں خاص طور پر ایک اہم بات ہے کہ جملے کے اندر اس لفظ کا جو رول آ رہا ہوتا ہے, جو محل ہوتا ہے, اسی مناسبت سے اس کے آخری حرف کی حرکت میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس تبدیلی کو سمجھتے ہیں ہم نحو کے ذریعے. ہم نے اب تک 4 قسم کے جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور, اس میں ایک مبتدا اور خبر ہوتا ہے. ان والا جملہ ان اللہ غفور. کانا والا جملہ کان اللہ غفورا, اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. 4 ہم نے جملے پڑھے اور 4 ہی ہم نے جوڑیاں دیکھی ہیں. جار اور مجرور کی جوڑی فی الارض, اور صفت کی جوڑی بیت کبیر, اشارے والی جوڑی
ज़ालिकल बैतु, और ताल्लुक वाली जोड़ी बैतुल्लाही। और हमने ये बात देखी कि जार मजरूर की जोड़ी में एक ही इस्म होता है और वो जर की हालत में होता है हमेशा, और सिफत की जोड़ी में दो इस्म होते हैं। इसके अंदर चार चीज़ों में कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, जिन्स, अदद, वसत और हालत में, और जो पहले की हालत होगी वही दूसरे की हालत हो जाएगी। तो हादा बैतुन कबीरुन, रआ ज़ैदुन बैतन कबीरन, ज़ैदुन फी बैतिन कबीरिन। और इशारे वाली जोड़ी में एक इसमें इशारा होता है और उसके बाद दूसरा अल वाला इसम होता है, और कोऑर्डिनेशन यहाँ भी पाई जाती है मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से भी, जिन्स, अदद, वसत और हालत के एतबार से। सिर्फ यह है कि जो इसमें इशारा है उसकी हालत चेंज होने के बावजूद उसमें कोई ज़ाहिरी तौर पर तब्दीली हमें नज़र नहीं आती, तो इसलिए हमने तब्दीली सिर्फ दूसरे इसम में नज़र आती है, ज़ालिकल बैतु और रआ ज़ैदुन ज़ालिकल बैता और ज़ैदुन फी ज़ालिकल बैती। तो ज़ालिका तीनों सूरतों में एक ही जैसा नज़र आ रहा है हमें, लेकिन अलबैतु, अलबैता और अलबैती से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर ज़ालिका भी नस्ब की हालत में है, रफ़ा की हालत में है या जर की हालत में। चौथी जोड़ी हमने पढ़ी ताल्लुक की जोड़ी। इसमें हमने कहा दो इस्म होते हैं। पहला इस्म की शर्त यह है कि उसके शुरू में अल भी नहीं आएगा और आखिर में तनवीन भी नहीं होगी। रफ़ा नसब जर में से कोई भी हालत हो सकती है, वो रफ़ा के साथ भी हो सकता है, नसब के साथ भी हो सकता है, जर के साथ भी। जबकि दूसरे इस्म में तनवीन हो या ना हो, अल हो या ना हो, इससे कोई जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसमें अल आ भी सकता है, बगैर अल के भी आ सकता है, तनवीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हालत हमेशा जर वाली होगी दूसरे इस्म की। तो हादा बैतुल्लाही, रआ ज़ैदुन बैतल्लाही और ज़ैदुन फी बैतिल्लाही, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसकी हमने मिसाल देखी बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, और इसके हमने मुख्तलिफ हालतों में जोड़ी में तब्दीलियां भी देख ली, बैतुल्लाही, बैतल्लाही और बैतिल्लाही। जुमलों में भी हमने इसकी प्रैक्टिस की। हादा बैतुल्लाही, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हादा मुब्तदा है और बैतुल्लाह ये खबर की जगह पे आ रहा है, तो इसलिए बैतु रफ़ा की हालत में आया। रआ ज़ैदुन, ज़ैदुन फाइल हुआ, बैतल्लाही मफूल की जगह पर आया, तो ये नस्ब की हालत में आ गई। और ज़ैदुन फी के बाद बैतिल्ला, फी के बाद हर पे जर आया है, तो फी बैतिल्ला हो गया। इस सबक में हमने ये देखना है कि ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इस्म जो है वो कोई नया लफ्ज होने की बजाय कोई प्रोनाउन यूज कर लें, नाउन की बजाय हम प्रोनाउन यूज कर लें, तो भी ताल्लुक ही की जोड़ी बनती है। जैसे बैतुल्लाही की बजाय हम कहें बैतुहू, उसका घर, तो उसका घर में अब हम कहेंगे कि ये बैतुहू ताल्लुक की जोड़ी है। इसका पहला इस्म है बैतु और दूसरा इस्म है प्रोनाउन हु, यानी जमीर हु जो है यहाँ पर ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इस्म बन रही है। लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि हमने पढ़ा है कि दूसरा इस्म तो हमेशा जर की हालत में होता है, जबकि यहाँ पर हु पर पेश नजर आ रही है हमें, तो इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? पहले शायद ये बात हो चुकी है, कोई बता सकता है? सर ज़मीर में कोई तब्दीली नहीं आती, ज़मीर हमेशा अपनी हालत पर कायम रहती है, उसकी कोई जाहिरी शक्ल तब्दील नहीं होती। हु हमेशा हु ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जर वाली हालत में है, लेकिन चूंकि ये ज़मीर है इसलिए इसमें कोई हमें चेंज नजर नहीं आ रहा। तो बैतुल्लाह की बजाय हम बैतुहू कहें, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि पहले में तो चेंज नजर आएगा, दूसरे में नहीं। तो बैतुहू रफा की हालत है, बैतहू नस्ब की हालत और बैतिही जर की हालत। इसको दोहराएं, बैतुहू रफा की हालत, बैतहू नस्ब की हालत और बैतिही जर की हालत। रफा की हालत बैतुहू, नस्ब की हालत बैतहू, जर की हालत बैतिही। तो हाजा बैतुहू ये उसका घर है, तो बैतु रफा की हालत में आ गया क्योंकि हाजा मुब्तदा है और बैतु खबर है। दखल ज़ैदुन, दाखिल हुआ ज़ैद, तो ज़ैद दाखिल होने वाला, फाइल रफा की हालत में आ गया। कहाँ दाखिल हुआ? बैतहू, अपने घर में, तो बैता मफूल है इसलिए यहाँ पर नस्ब की हालत में आ गया। और ज़ैदुन मुब्तदा, फी बैतिही, फी हरफ जर के बाद बैती जर की हालत में आ गया। इन जुमलों को दो बार दोहराएं। रफा की हालत में हम कहेंगे हादा बैतुहू, नस्ब की हालत में दखल ज़ैदुन
बैतहु, जर की हालत में ज़ैदुन फी बैतिही, फिर से रफा की हालत हादा बैतुहु, नस्ब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही। और मुअन्नस जब हम बनाएंगे तो ये वही मुज़क्कर से मुअन्नस वाली प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। बैतुहु है तो ये बैतुहा हो जाएगा। किसी वन में हमने ये प्रैक्टिस की थी, रब्बुहु रब्बुहा, किताबुहु किताबुहा। तो ये वाले इशारे चूंकि अब हम छोड़ चुके हैं, अब हम नए इशारे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे रब्बुहा, उस औरत का रब। नस्ब की हालत में आ जाएगा रब्बहा, उस औरत का रब, और जर की हालत में रब्बिहा। जी क्वेश्चन है सर? जी आदिल साहब। पिछली स्लाइड पे जरा जाइए। जी इसमें ये जो हाजा बैतुहु है, इसमें हम क्या ये कह रहे हैं कि बैतुहु में हु जो है ये बज़ाहिर तो रफा में शो हो रहा है हालत में, लेकिन असल में इसकी हालत जर की ही है। जी, ये हालत जर ही की है। हु जो है जर की हालत में है, लेकिन ज़मीर होने की वजह से ज़ाहिरी तौर पर इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। जो आखिरी जुमला है जिसमें बैती ही आ रहा है, उसमें तो वो जर की हालत में है, और मतलब मेरा पूछने का मकसद ये है कि उसकी एक हालत जर है तो सही जो ही के साथ आती है। नहीं, वो जो ही आ जाता है ना, ये मजबूरी के लिए आ गया। यहाँ पे जेर के बाद पेश पढ़ना मुश्किल है, बैती हु मुश्किल है जरा। अरबों के लिए तो है ही है, ये तो हम गैर अरब के लिए भी मुश्किल, बैती हु मुश्किल है, तो इसलिए बैती ही कर दिया। इस जेर को कह दिया जाता है जर्रे जवार। जर्रे जवार, जवार कहते हैं पड़ोस को, क्योंकि इसके पड़ोस में जेर थी तो इधर भी जेर आ गई। तो ये ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा नसरत, तो जब नसरत के साथ आगे कोई लफ्ज मिलाएंगे तो नसरतिल बिन्तु हो जाएगा। तो वो जो ता के नीचे जेर आर्जी तौर पर आती है, तो ये ही के नीचे आने वाली जेर भी आर्जी जेर है, क्योंकि पीछे जेर थी, उस जेर की वजह से यहाँ पर भी जेर आ गई। लेकिन ये तीनों जुमलों में हु जो है ये है हालत जर में ही है, हालत जर में तीनों जुमलों में। और तीनों जुमलों में हम यही कहेंगे कि ये हालत जर में महल जर में है, हालत जर में है, लेकिन जाहिरी तौर पर इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। तीनों सूरतों में हम यही कहेंगे कि ये जो जेर आ भी रही है तो ये भी जर की वजह से नहीं आ रही, ये किसी और वजह से आ रही है। हालत की वजह से ये ही में जो आ रही है ना, बैती ही में, इस जर को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चूंकि हालत जर है इसलिए ये बैती ही हो गया, बल्कि ये हालत जर की वजह नहीं है, उसके पीछे जो जेर है उस जेर की वजह से आर्जी तौर पर ये जेर आई है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है जी। तो जी नूर मोहम्मद साहब, आपका भी यही सवाल था? जी सर यही था, क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मारिया। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये जो पिछला वाला हर्फ है, ता है, जबर भी है, पेश भी है, जेर भी है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करें, जैसे बैतुहु रफा है, बैता नसब है, सॉरी बैताहु नसब है और बैती ही जर है, तो मतलब जो पिछला सेकंड लास्ट है वो डिफाइन करे कि ये उसको बता, हालतें बिल्कुल जी। ठीक, क्योंकि हम ये बात तो जानते हैं ना कि ताल्लुक की जोड़ी का जो दूसरा इसम है वो तो डेफिनेटली जर ही में होगा, हर हाल में उसके हमेशा जर ही होगी। तो जिसका कोई दूसरी जो है ना पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम उसकी बात कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है, जिसकी तब्दीली हमें नजर आ रही है। तो बैतू, बैता, बैती, यहां तब्दीली नजर आ रही है, तो हमारा फोकस इसी पर है, बैतू पर। हु ये हमेशा इसी तरह रहेगा, तो इससे हमारी बात नहीं हो रही है यहाँ पे इन जुमलों में। ठीक है, अच्छा जी। तो मुजक्कर के लिए बैतुहु है या रब्बुहु है, तो मुअन्नस के लिए जब आएगा तो ये बन जाएगा रब्बुहा। उस औरत का रब रफा की हालत में रब्बुहा, नस्ब की हालत में रब्बहा, और जर की हालत में रब्बिहा। अब यहाँ पर देखें जेर के बाद जबर आ रही है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है,
تو یہاں پر ربی ہا ہی رہا ہے، ہا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو رفع کی حالت میں ہم کہیں گے ربوہا، نصب کی حالت ربہا، اور جر کی حالت ربہا. رفع کی حالت ربوہا، نصب کی حالت ربہا، جر کی حالت ربہا. رفع کی حالت ربوہا، نصب کی حالت ربہا، جر کی حالت ربہا. تو اللہ ربوہا، اللہ اس کا رب ہے. تو یہاں پر اللہ مبتدا ہوا اور رب خبر ہوا، اس کی جو تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ رفع کی حالت میں آ گیا. اور اعبد ربہا، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، تو میں فاعل ہو گیا. کس کی عبادت کرتا ہوں؟ ربہا، اس کے رب کی. اعبد ربہا، میں اس کے رب کی عبادت کرتا ہوں، نصب کی حالت. اور تیسرا آیا اعوذ بربہا، میں پناہ میں آتا ہوں اس کے رب کی، تو بی حرف جر کے ساتھ ربی آ گیا. ان جملوں کو 3 بار دہراتے ہیں. رفع کی حالت میں اللہ ربہا، نصب کی حالت میں اعبد ربہا، جر کی حالت میں اعوذ بربہا. رفع کی حالت اللہ ربہا، نصب کی حالت اعبد ربہا، جر کی حالت اعوذ بربہا. رفع کی حالت اللہ ربہا، نصب کی حالت اعبد ربہا، جر کی حالت اعوذ بربہا. اور بعض اوقات یہ جو بی مطلب یہ حروف جر آتے ہیں تو یہ جیسے باقی اسموں کے ساتھ جر دیتے ہیں، تو ایسے ہی جب یہ اس طریقے سے تعلق کی جوڑی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر ہمیں نظر آئیں گے، تو وہاں پر یہ اس کو زیر دے دیتے ہیں. جیسے اصل میں ہم نے ٹیبل کیا تھا ربہو ربہم، ربکا ربی، ربکم ربنا اور ربہا، لیکن اس کے شروع میں اگر بی ہم ایڈ کر دیں تو پھر یہ بی ربی ہی بن جائے گا اور بی ربہم. اب دیکھیں یہاں پر بھی دونوں جگہ میں ہو ہم کی بجائے ہی ہم آ گیا. تو یہ وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی کہ پیچھے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس زیر کے بعد فوراً پیش پڑنا ذرا مشکل ہے، اس لیے زیر کی وجہ سے زیر لگا دی. تو بی ربی ہی، بی ربہم، بی ربکا، بی ربی، بی ربکم، بی ربنا، بی ربہا. اسی طرح من آ جائے گا، کئی جگہوں پر نظر آئے گا آپ کو قرآن میں بربی ہی یا من ربی ہی، من ربہم، تو وہاں پر بھی من جب ان کے ساتھ آئے گا تو مر ربی ہی، مر ربہم، مر ربکا، مر ربی، مر ربکم، مر ربنا، مر ربہا. یہ تھا اس سبق کے ساتھ گرامر، اور اس کے ساتھ ہمارا گرامر کا حصہ مکمل ہوا. جی سسٹر صالحہ، کوشچن ہے؟ سر ابھی آپ نے جو یہ زیر کی قسم کا نام بتایا تھا، کیا تھا وہ؟ جی اس کو کہتے ہیں جر جوار. میں لکھ دیتا ہوں، نام یاد رکھنا ویسے ضروری نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. جر جوار، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، نیبرہڈ. تو پڑوس میں یعنی یہ پیچھے والا جو پڑوس ہے یہاں پر زیر ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ادھر بھی زیر آ گئی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہم کوئی بریک لے لیں 15 منٹ کی. یس سر. 15 منٹ کی بریک ہے. 7 بج رہے ہیں میرے پاس پورے، تو 7:15 پہ ہم واپس آتے ہیں اور دوسرا لیسن کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر صالحہ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق، صفحہ نمبر 19 کا دوسرا اشارہ. تو اس صفحے کے اشارات ہیں بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے،
वसीयत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम और याकूब की, वो उम्मत गुजर गई। मुख्तसर इशारे, तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई, तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई, तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। दूसरा इशारा है कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से। इससे पहले अल्लाह ने बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे। अब इन आयात में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम ही के मुताल्लिक मज़ीद तफसील बयान फरमा रहे हैं। दो आयात हैं, इन आयात के अंदर हमारे लिए असबाक हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम और कायद और एक कामिल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत की इमामत और क़यादत के लिए चुन लिया था। सिर्फ बेवकूफ़ और जाहिल शख्स ही हज़रत इब्राहीम के रास्ते को छोड़ सकता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़ात में से एक सिफ़त क्या थी कि वो अल्लाह की इताअत करने वाले थे और कायनात में गौर व फिक्र करने वाले थे। तो ये हमारे अंदर भी ये चीज़ें आनी चाहिए, हम अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह की इताअत हो और कायनात में गौर व फिक्र। 3 नए अल्फाज मिलेंगे इंशाअल्लाह। आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहीम से सिवाय उसके कि जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया और हमने उसको चुन लिया है दुनिया में, और बेशक आखिरत में वो अलबत्ता नेकोकारों में से होंगे, नेकोकारों में से हैं। वमन यरग़बु, वमन यरग़बु, और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहीम से। वमन यरग़बु, और कौन मुंह मोड़ता है अन मिल्लती। अच्छा, ये रग़िबा यरग़बु आता है समिअ यस्मउ से, रग़िबा यरग़बु मुंह मोड़ना। और ये भी जैसे ताबा था, ताबा के साथ अगर इला आए तो ताबा का माना होता है तौबा करना, और ताबा के साथ अगर अला आए तो फिर होता है तौबा कबूल करना। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी है कि रग़िबा के साथ अगर इला आए तो फिर माना होता है किसी की तरफ तवज्जो करना, रग़बत करना, शौक दिखाना। और रग़िबा के साथ अगर अन आए तो फिर माना होता है एराज करना, मुंह मोड़ना, इग्नोर करना। तो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल है। प्रपोजिशन चेंज होने की वजह से माने में तब्दीली आ जाएगी। जैसे हमने सल्ली के साथ पढ़ा था कि सल्ली ली रब्बिका, तो नमाज पढ़, सल्ली अला मोहम्मद तो दुरूद भेज, और सिंपली सल्ली है तो भी उसका तर्जुमा नमाज पढ़ने वाला। इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। सफिहा यस्फहु, ये टेबल हम पहले भी देख चुके हैं। सफिहा यस्फहु समिआ यस्माउ का पैटर्न था, इसमें हमने इसको कोर्स 2 में भी देखा था जहां बात आई थी अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ। तो सफिहा का माना खुद बेवकूफ होना, और टिपिकली ये इसी तरह से होता है। सफिहा के साथ नफ्सा ही आता है, यानी अगर उसका मफूल आ रहा हो तो मफहूम यही होता है कि जो अपने आप में एक तो बेवकूफ़ है और फिर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि एक चीज़ का मालूम इल्म है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और फिर वो क्या कहते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके उसको सही समझते हुए अमल करते चले जाएं, जैसे सब अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। तो जो अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है यानी हक के से आंखें चुरा लेता है, वही है जो मिल्लत इब्राहीम से एराज करे। अदरवाइज समझदार आदमी मिल्लत इब्राहीम को नहीं छोड़ेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, इस्तफ़ैनाहु, इस्तफ़ैना
ہم نے چن لیا اس کو. تو استفینا اس طرح کا ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا ہے؟ سر اہتدا اہتدا ماشاء اللہ جی اہتدا پڑھا تھا، لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اہتدا میں تو آتا ہے تا آتی ہے، اہتدا یہاں پر تو آ رہی ہے استفا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر اس سے پہلے بھی موٹا حرف آ رہا ہے تو اس کی فا بھی جو ہے وہ موٹے میں کنورٹ ہو گیا. جیسے اذقرا پڑھا تھا کہ اس سے پہلے ضاد آ رہا ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد تا باریک نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے، اس لیے پھر وہاں پر تا کو تو بنا لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی صاد ہے، یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے صاد کے بعد جو تا تھی اس کو تو بنا لیا، استفا بن گیا. استفا کا معنی ہے اس نے چن لیا. پھر دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوں میں سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے انہیں اس دنیا میں امام بنایا. دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جن میں یہودی، عیسائی اور مسلمان شامل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف عزت اور احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود مذاہب میں بڑے مذاہب یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں ہی کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ایک قابل احترام شخصیت اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. تو قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صرف بے وقوف لوگ ہی ایسے بہترین شخص کی پیروی سے منہ موڑتے ہیں. آیت دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے. دوسری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین جب اس کو کہا اس کے رب نے سر جھکا دے، فرما بردار ہو جا، حکم مان لے، تو اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے آگے. اذ قال اذ جب قالا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم فرما برداری کر، سر جھکا، قالا اس نے جواب دیا اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو رب العالمین سے اور اسلمت سے یہ بات ہم نے سمجھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم صفت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا. اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر جھکا دیا، میں نے سرنڈر کر دیا اللہ کے احکام کے آگے. اور رب کون ہے؟ جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور جب یہ سارے کام رب دے رہا ہے تو اس رب کے علاوہ پھر کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کیا، یعنی ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا. پیچھے اگر جائیں ہم تو یاد کریں تو ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے رب کے لیے ہیں تمام تعریفیں. تو ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ہم سورۃ الفاتحہ سے کچھ عادات سمجھتے ہیں، تو رب العالمین سے عادات سمجھنے میں ہمیں کیا ملا تھا کہ عالمین کی بات ہو رہی ہے، کائناتوں کی بات ہو رہی ہے، تو کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے، جتنا زیادہ غور و فکر ہوگا اتنا ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں آئے گی، اور اللہ کی
सुप्रमेसी है वो हमें उसकी समझ आएगी और हम अल्लाह की इताअत करने में मजीद हमारे अंदर शौक पैदा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी ये एक अंदाज था, हम उनके उस वाक़े के अंदर देखते हैं कि सफ़र का आगाज़ दर हकीकत कायनात में यानी सितारों, चांद और सूरज वगैरह में गौर व फिक्र करने से हुआ। जो हमें मिलता भी है कि उन्होंने अपनी कौम के लोगों को देखा कि वो बुतों की इबादत करते हैं, तो उन्होंने एक दिन कहा मैं सूरज की इसकी सितारों की इबादत करता हूँ। लेकिन जब सितारे गुरूब हुए तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है वो माबूद नहीं हो सकते। फिर चांद को देखा तो कहा चांद की इबादत करता हूँ और कहा ये मेरा रब है। लेकिन फिर चांद भी गुरूब हो गया। फिर सूरज का कहा तो सूरज भी जब गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा फिर रब तो वो है जिसके लिए कोई जो है वो मैं इन सब से बरी हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। आखिरकार उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उनका रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और वो खुद को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। जी सिस्टर मारिया। सर ये जो हमने पिछली आयत अभी पढ़ी है इस्तफ़ैना हूँ, यहाँ पे जो हु की ज़मीर है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करी। जी जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी नूर मोहम्मद साहब। सर ये दो अल्फाज जो हैं मिनस सालिहीन और रब्बिल आलमीन, ये इनके बारे में पूछना था। ये दोनों क्या हालत ईजाब में है? और दूसरा रब्बिल आलमीन ये क्या इसकी जोड़ी है मौसूफ ताल्लुक की? जी रब्बिल आलमीन जहानों का रब ताल्लुक की जोड़ी है और मिनस सालिहीन है तो मिन हरफ जर की वजह से सालिहीन भी जर की हालत। ठीक है शुक्रिया। तो सच्चे मुसलमानों में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह ये सिफत होनी चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतखब फरमाएगा और उन्हें इस दुनिया में कायद और इमाम बनाएगा। सबसे अहम ये कि आखिरत में उन्हें कामयाबी से नवाजा जाएगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी ये सिफात अपने अंदर पैदा करें। एक तो अपने आप को अल्लाह के अहकाम के सुपुर्द कर दें और दूसरा कायनात के अंदर ग़ौर-व-फ़िक्र करें। तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करें यहाँ पर कि बाज़ लोग जब देखते हैं कि अल्लाह के अहकाम उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो वो अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वो अपने गलत कामों को सही करार देने के लिए रास्ते तलाश करते हैं। मुख्तलिफ हीले और बहाने बनाए जाते हैं। इस तरह गोया वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। कई मौक़ों पर हमें मालूम होता है कि एक काम जो यूँ हम कर रहे हैं ये काम दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ लेम एक्सक्यूज़ेस घड़े जाते हैं और उसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा करके हम अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते, दर हकीकत हम खुद को अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हमें बिल्कुल साफ और वाज़ेह मिसालें और रोल मॉडल्स दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहता है तो ऐसे सख्त अजाब ऐसे लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। एक मुसलमान होने के नाते हम ये दावा करते हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का माना मुस्लिम, फर्माबरदारी करने वाला। तो ये सिर्फ जुबान की हद तक नहीं रहना चाहिए बल्कि अमल से जाहिर होना चाहिए। तो हमें चेक करना चाहिए क्या हम खुशी से अल्लाह के तमाम अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। मसलन सर्दियों में फजर की नमाज के लिए उठना, हम अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए हम अपना आराम और कुर्बान कर सकते हैं। रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखना, सर्दी हो या गर्मी कैसे भी हालात हों, टेम्परेचर 47-48 पे जा रहा हो तब भी हम रोज़ा रखें और बिल्कुल सर्दी हो तो भी हम रख रहे हों। ज़कात और सदक़ात देना, अपने माल में से खर्च करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, दीन की दावत देना, ये सारे काम हैं जो हमारी बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारियों में से हैं। तो क्या हम ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए विलिंग हैं कि हम ये सारे काम करें और दिल के साथ अपने खुशी के साथ करें? अगर हम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाए और अगर हमें कहीं अपने अमल में कमज़ोरी नज़र आए तो हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारी इस कमज़ोरी को दूर फरमा। आमीन। रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहा करते थे, दुआ सिखाई जा रही है, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुज़िल्लनी अंतल हय्युल लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतून।
اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا. اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے آپ کا حکم مان لیا. وبک آمنت، اور میں آپ پر ایمان لایا. وعلیک توکلت، اور میں نے آپ پر توکل کیا، بھروسہ کیا. وإلیک انبت، اور میں نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا. وبک خاصمت، اور آپ ہی کی مدد سے، آپ کی مدد اور سپورٹ کے ساتھ میں نے جھگڑا کیا. یعنی مخالفین سے کبھی جھگڑے کی نوبت آئی تو میں نے آپ کی مدد سے ہی کیا. اور بکا کے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ایک حدود اور قیود دیے گئے ہیں کسی کے ساتھ اختلاف کے بھی، اس حدود اور قیود کا میں نے لحاظ رکھا. اور اس کے بعد دعا ہے اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں آپ کی عزت کی پناہ چاہتا ہوں. کس بات؟ اور لا الہ، اور آپ ایسے ہیں کہ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہیں معبود ہے کوئی آپ کے علاوہ. کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ ان تضلنی، کہ آپ مجھے بھٹکا دیں، یعنی اللہ بھٹکا دے بندے کو. انت الحی الذی لا یموت، آپ ایسے زندہ ہیں جو کبھی مرے گا نہیں. جبکہ والجن والانس یموتون، جبکہ جن اور انسان مر جاتے ہیں. تو سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ ہماری جو سپورٹ ہو سکتی ہے، یا جس در کے ہمیں ہو کر رہنا چاہیے، وہ اللہ کا در ہے. ہماری مشکل ہو، ہماری آسانی ہو، ہماری خوشی ہو، ہمارا غم ہو، ہمیں اس چیز میں اللہ کے احکام کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے. اسباق ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام امام اور قائد اور ایک کامل مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا تھا، اور صرف بے وقوف اور جاہل شخص ہی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اور کائنات میں غور و فکر کرنے والے تھے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. جی نثار صاحب کوشچن ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی ان کی امت ہو گئی تھی، کتنے لوگ اسلام لا چکے تھے، ان کے پیروکار ہو چکے تھے ان کی زندگی میں؟ بعد میں تو بہت زیادہ ہو گئے تھے، یا بعد میں دین ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے. ان کی زندگی میں ہے کوئی بلا؟ سر اس بارے میں نے کہیں کوئی اسٹڈی کی نہیں ہے، دیکھ کر تو پھر آپ کو بتا سکتا ہوں کہیں سے. تھینک یو سر. میں نے تو سر یہی سنا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں بہت 2-4 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے قبول کیا تھا دین اس وقت. تو بعد میں ان کی زندگی کے بعد میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ دین ابراہیم پہ قائم رہے ہیں. چلیں اس کو چیک کر لیں گے، پھر انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. تھینک یو تو سر. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بنا دے. آمین. اور پلان بنایا جائے کہ کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کریں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسماء دیکھ لیں. ملت یہ پہلے بھی آ چکا ہے. ملت، ملت واحد ہے، اس کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے؟ ملل. یہ فرسٹ ملل. ملت کی جمع ملل. مذہب، ملت، قوم، طریقہ، نیریٹو، سارے مفہوم کے لیے اس کو مختلف کانٹیکس میں جب آتا ہے تو اس انداز سے اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے. نفس کی جمع انفس یا نفوس، اور عالمین یہ جمع ہے تو اس کا واحد عالم. عالم بغیر میم کے اوپر ہم سکون پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ عالمن بھی ہو سکتا ہے اور عالمین بھی. لیکن اگر ہم آیت کے کانٹیکسٹ کے مطابق لیں تو عالمین کا جو واحد ہے وہ کیا بنتا ہے؟ عالمین. عالمین بنتا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر عالمین کا واحد عالمین بنتا ہے، لیکن چونکہ ہم گرامر کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر عالم ہم ساکن لیں تاکہ یہ عالمن بھی ہو جائے اور عالمین بھی ہو جائے دونوں صورتوں میں.
اچھی افعال میں سمع کے پیٹرن سے رغب یرغب استعمال ہوا، منہ موڑنا، رغب یرغب، ارغب راغب مرغوب اور رغب یا رغبت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مرغوب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ترجمہ لکھا ہوا منہ موڑنا آیت کو دیکھتے ہوئے. ادروائز اصول کی بات کی جائے اگر قاعدے کی، تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا آیت کے ابتدا میں کہ رغبہ کے ساتھ اگر الا آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے کسی چیز کی رغبت کرنا، شوق کرنا اور اس کی طرف مائل ہونا. اور اگر رغبہ کے ساتھ عن آ جائے جیسا کہ آیت میں آیا ہوا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا اور اعراض کرنا. سفیہہ سمع کا پیٹرن سفیہہ یسفہ اسفہ، صافح مصفوح اور صفاحت، اور اسی سے سفیہن بھی ہم نے پڑھا تھا. تو بے وقوف ہونا یا بے وقوف بنانا دونوں ہی معنوں میں اس کا ترجمہ لے لیا جاتا ہے. موسٹلی یہ بے وقوف ہونے والے معنی میں آتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی مفعول آ رہا ہو تو پھر اس کا ترجمہ مفعول بے وقوف بنانے والا کر لیا جاتا ہے. دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. صالحین یہ فتح کا پیٹرن صلاح یصلح اصلاح صالح بیش صلاح، نیک ہونا درست ہونا. صلاح وہ نیک ہوا یا درست ہوا. کمزور جو حمزہ والے افعال میں قال آیا، قال یقول کئی دفعہ آ چکا ہے. اور مزید فی میں اصطفینا یہ اہتدا کی طرح بات ہو چکی کہ اس اصل میں تھا استفا، تا تھی تو صاد پر پڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی تا باریک آواز والا آ گیا، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے تا کو تو بنا دیا. اصطفا اصطفا یصطفی اصطفی مصطفن مصطفن اصطفاء منتخب کرنا. تو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایک ان کی صفت کے طور پر لفظ یوز کرتے ہیں محمد مصطفیٰ، تو وہ یہی مصطفن ہے جس کو منتخب کر لیا گیا ہے. اسلم اسلمہ کا پیٹرن ہے امر، اس سے آ رہا ہے، ہم اس کی بہت دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں. تو یہ آیات مکمل ہو گئی. گرامر شروع کرنے سے پہلے میں شروع میں لے جاتا ہوں جہاں پہ دونوں جو ہے اس کی آیات آ رہی ہیں، تو ہم اس کی جوڑیاں دیکھ لیتے ہیں. جیسے سسٹر نے پچھلی اس پہ بھی یاد دلایا تھا کہ ہم نے جوڑیاں نہیں کی. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 131 تک یعنی ہاف پیج تک ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم جار اور مجرور کی جوڑیاں دیکھیں گے. تو بتائیے جار اور مجرور کی جوڑی کون کون سی آ رہی ہے؟ من البیت، سب سے پہلے آ رہا ہے من البیتی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد منا مننا، یاتینا، نہیں جار مجرور کی جوڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں، جار مجرور صرف. تو یہ ایک ہو گیا من ذریتنا، من البیت، ایک مننا، پھر اس کے بعد مسلمینی لکا، اور من ذریتی، ذریتنا پھر امتم مسلمتا لکا، لکا، پھر تب علینا، علینا، اور فیہم منہم علیہم، علیہم، اور عن ملتی، ہم ملتی، فی ومن الدنیا، یرغب، نہیں من یرغب میں من ہے نا، من نہیں ہے، او صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور فی الدنیا فی الآخرہ آخرتی من لمن الصالحین، الصالحین، من الصالحین، لغبی بھی ہے اس کے نیچے. اور لربی. یہ ساری جار اور مجرور کی جوڑیاں ہوں گی. اب اس میں اشارہ کا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا ہے، تو اشارے والی جوڑی تو ہمیں ملے گی نہیں. صفت کی جوڑی کوئی مل رہی ہے؟ امتن مسلمتن، امتم مسلمتن صفت کی جوڑی ہوگی. تواب اس کے علاوہ الرحیم، کوئی اور؟ تواب السمیع الرحیم، العلیم، السمیع العلیم. نہیں دیکھیں اسی چیز کو یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے تازہ کروانا چاہوں گا. ویسے یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ صفت کی جوڑی بننے کے لیے
جہاں 4 چیزوں کی کوارڈینیشن ضروری ہے، اس سے پہلے ایک بنیادی بیسک بات یہ ہے کہ اس میں سے پہلا اسم ایسا ہو جس کی صفت بنائی جا سکتی ہو، وہ آلریڈی خود صفت نہ ہو. تو السمیع العلیم میں اگرچہ 4 چیزوں میں کوارڈینیشن ہے، لیکن السمیع بذات خود ایک صفت ہے، تو صفت کی آگے صفت نہیں ہوتی. اس صورت میں ہم یہ کہیں گے انا کا، میں یہ انا والا جملہ بن رہا ہے نا، تو انا کا اسم ایک تھا اور انا کی خبریں 2 آ رہی ہیں. السمیع ایک خبر ہے، العلیم دوسری خبر ہے. ٹھیک ہے جی. سیم ہو رہا ہے التواب الرحیم میں، اسی طرح العزیز الحکیم میں بھی. تو صفت کی ایک ہی جوڑی ہمیں ملی ہے امتن مسلمتن، باقی جو ہے وہ صفت کی جوڑیاں نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہوگی اور یہ بھی نہیں ہوگی. اچھا جی، اب آ جائیں اس پہ تعلق کی جوڑی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا، ماشاء اللہ، ربنا تعلق کی جوڑی ہو گئی. وجعلنا، تعلق کی جوڑی میں 2 اسم ہوتے ہیں. وجعلنا میں تو اجعل فعل ہے. مناسکنا، ٹھیک ہے. مناسکنا، اس سے پہلے کوئی ہے؟ ذریتنا، 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 ذریتنا جو ہے یہ جار مجرور اور تعلق کی جوڑی ہے. اور رب اس کے العالمین، بعد پھر سے یہ آیا ربنا وبعثیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آیاتکا بھی ہوگا تعلق کی جوڑی. یہ بھی تعلق ہو گیا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نفسہ، ملت. اس کے بعد نفسہ، اور دنیا ربہ، میں قال لہ ربہ، اور اس کے بعد آخری رب العالمین. تو یہ تعلق کی جوڑیاں ہو گئیں ساری. اچھا جی، اب یہاں پہ میں رفع اور نصب وغیرہ کو مارک کرتا ہوں. تو یہاں پر ابراہیم رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اسماعیل رفع کی حالت میں آ رہا ہے، السمیع العلیم، اور التواب الرحیم، اس کے علاوہ العزیز الحکیم. ربو یہ رفع کی حالت میں ہے. تو ابراہیم رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے، اس لیے یہ رفع کی حالت میں ہے. اور یہاں رفع کی علامت پیش ہے. اسماعیل کیوں ہے؟ صرف واو کی وجہ سے فاعل پر عطف ہو رہا ہے، اور یہاں بھی رفع کی علامت پیش. السمیع یہ خبر ہوگی، خبر انا 1 کی خبر ہے، خبر نمبر سر 1. عطف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کنیکٹ کیا ہے واو کے واسطے سے، اس کی ایک کنیکشن جوڑا ہے پیچھے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. تو السمیع انا کی خبر نمبر 1، العلیم انا کی خبر نمبر 2، اور دونوں میں رفع کی علامت کیا ہے؟ پیش. التواب الرحیم میں بھی یہی بات ہے، العزیز الحکیم میں بھی یہی بات ہے، اور ربو یہاں پر یہ آیا ہے رفع کی حالت میں. تو یہ کیوں آ رہا ہے جی؟ اذ قال له ربه، یہ ربو رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ سر قال کا فاعل ہے نا، قال کا فاعل ہے، اور یہاں پر بھی علامت پیش ہے. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب ہو گئے الحمدللہ. اب نصب دیکھ لیں. تو نصب کی علامتوں میں القواعدہ نصب ہے، اور مسلمینی
उम्मतन मुस्लिमतन, मनासिका, रसूलन, आयाती, अल किताबा, अल हिकमता, नफ्सा, and that's it. तो अल कवाइदा नस्ब की हालत में क्यों आ रहा है? मफूल है। मफूल। नस्ब की अलामत जबर। मुस्लिमैनी नस्ब की हालत में क्यों है? मफूल है। मफूल नंबर 2। और नस्ब की अलामत क्या है? ऐनी। ठीक हो गया। उम्मतन ये भी मफूल बन रहा है, यानी मुस्लिमैन के साथ जो है वो वजअलना का एक मफूल मुस्लिमैनी था, और वमिन ज़ुर्रियतिना के साथ भी हम अंडरस्टूड जो है वो ले रहे हैं कि वजअल मिन ज़ुर्रियतिना, और बना हमारी ज़ुर्रियत में से। क्या बना? उम्मतन मुस्लिमतन, एक मुस्लिम उम्मत बना। तो उम्मतन मफूल होने की वजह से नस्ब की हालत में आया है, और उसके साथ जो नस्ब की अलामत यहाँ पर भी ज़बर है उम्मतन में। और मुस्लिमतन ये क्यों है नस्ब की हालत में? क्योंकि ये मफूल की सिफत है। सिफत है ना, मफूल की सिफत बन रही है। सिस्टर सालिहा आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं पूछ रही थी कि मुस्लिम की जमा तो मुस्लिमून या मुस्लिमीन होती है, तो यहाँ पे मुस्लिमैन क्यों आया है? ये डुअल है ना, दो की बात हो रही है। हम दोनों को बना मुसलमान। मुस्लिमानी रफा की हालत है, और मुस्लिमैनी नसब या जर में आता है। मुस्लिमैनी। ठीक है सर। अच्छा जी। मनासिका ये भी मफूल होने की वजह से मंसूब है, नसब की हालत में है, और इसके नसब की अलामत भी जबर। फिर रसूलन ये भी मफूल होने की वजह से नसब है और जबर के साथ है। आयाती ये नसब की हालत है? पहले तो ये बताएं, मैंने इसको मार्क तो किया है, लेकिन क्या आप लोग एग्री करते हैं कि आयाती नसब की हालत में है? जी सर ये यतलू का मफूल है। मफूल है जी माशाल्लाह, यतलू का मफूल है। तो यहाँ नसब की अलामत फिर क्या नजर आ रही है हमें? जेर नजर आ रही है। जेर। तो जेर नसब की अलामतों में बताई थी ना, जमा मुअन्नस सालिम में नसब की अलामत जेर होती है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा मफूल होने की वजह से नसब की हालत में जबर के साथ। वल हिकमता वाव के वास्ते से अतफ हो रहा है अल किताब पर, तो जो वाव से पहले वाले का हालत होती है वही हालत वाव के बाद वाले की भी आ जाती है, इसलिए हिकमता भी नसब की हालत में आ गया। और उसके बाद आया है आखिरी सफिहा नफ्सहू, तो नफ्सा ये सफिहा के लिए मफऊल बन रहा है, और यहाँ भी सर ये ज़बर नजर आ रही है। अल्लिमू के साथ हम भी हम मफूल लेंगे ना? जी। ज़मीरों को अगर हम देखने चलें, अभी तो हमने ज़ाहिरी इस्म ले लिए थे, अब हम ज़मीरें देख लेते हैं। तो ज़मीरों में से कौन कौन सी ज़मीरें हैं जो नसब की हालत में आ रही हैं? इन्नका में का जो है ये नसब की हालत में, क्योंकि इन्नका इसमें। ये किसी का माइक अच्छा। इन्नका में का जो है ये इन्ना का इसम बन रहा है, तो ये भी इन्ना का इसम नसब की हालत में होता है, लेकिन ये भी चूंकि प्रोनाउन है इस वजह से उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा हमें। उसके अलावा फिर व अरी ना, ये जो ना है ये भी नसब की हालत में है। तू दिखा हमें, ये भी मफूल है, जमीर है, प्रोनाउन होने की वजह से कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। फिर से इन्ना का, और रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुम, ये हुम भी नस्ब की हालत में है, लेकिन ज़मीर है इसलिए चेंज नहीं हो रहा। व युज़क्कीहिम यहाँ पर भी
नस्ब की हालत है, लेकिन ज़मीर होने की वजह से कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। इन्नका फिर से आ गया, और इस्तफ़ैनाहु का ये हु जो है ये भी नस्ब की हालत में है। That's it. जर वाले तो हम देख ही चुके हैं, जब हमने जार मजरूर देख लिया और ताल्लुक की जोड़ियां देखनी तो उसमें दूसरा इसम हमेशा जर की हालत में आ ही रहा। तो हमारी सर जी लकाद को भी किसी में ले सकते हैं? लकाद नहीं सर, वो हरफ है ना, हरफ है, लाम भी हरफ है, कद भी हरफ है, हुरूफ में रफा नस्ब जर नहीं होता। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सर ये आम मिल्लत इब्राहीमा में इब्राहीमा जो है ये जर की हालत में है ना? जर की हालत में है, लेकिन ये हम आगे चलकर पढ़ लेंगे। वो जैसे शायद ये बात तो बहुत बता भी दी थी कि अंबिया के नामों में जर की हालत में जेर नहीं आती, जबर ही आती है, एक्सेप्ट 6 नामों के। वो 6 नाम बता दे, आप ही के ग्रुप में मेरे ख्याल से शेयर किया था मैंने। यस सर। तो उन 6 के अलावा बाकी जितने भी अंबिया हैं, बाकी सबके साथ ये है कि जर की हालत में जेर नहीं आती बल्कि जबर आ जाती। तो चलिए जी ग्रामर पर चलते हैं। ग्रामर में हमने इसके साथ सीखना है उसी ताल्लुक की जोड़ी को मजीद हमने स्टडी करना है। सर एक सवाल है। जी 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 सर ये जरा लास्ट स्लाइड खोलिएगा प्लीज, जिस पे अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे। जी सर, जी सर, जी सर। इसमें ये जो फिक्रा है यतलू अलैहिम आयाती का, तो सर यतलू तो हो गया ना, जो रसूल के लिए आएगा ना कि वो तिलावत करेंगे अलैहिम इन पर, तो सर इसमें मफूल अलैहिम नहीं होना चाहिए? इसमें हमने आयाती को भी बोला है ना। अच्छा, मफहूम के एतबार से मफूल बन रहा है ये। जी सर। ये बात भी आई थिंक आप ही के ग्रुप पे डिस्कस होती रही कि अऊज़ु बिल्लाह में बिल्लाह को, अल्लाह को हम मफूल क्यों नहीं बनाते। मैंने वहाँ बताया था कि कुछ अफ़ाल ऐसे हैं कि वो अपने मफूल को डायरेक्ट नहीं ले रहे होते बल्कि प्रपोजिशन की मदद से ले रहे होते हैं। तो प्रपोजिशन जब आ जाती है, यानी हरफ जर जब आ जाता है, तो फिर उसका हरफ जर ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है कि वो अपना अमल दिखाए। तो इसलिए हम फिर उसके एज ए जोड़ी ले लेंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये चूंकि माना मफूल वाला दे रहा है तो हम इसको मफूल बनाएंगे। माने को की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम लफ्ज को देखेंगे। लफ्ज में उसको एक कैटेगरी में वो फॉल करता है जार और मजरूर की में, तो इसलिए हम उसको जार मजरूर कहते हैं। अगर आगे कोई और लफ्ज हमें नजर आता है जिसको डायरेक्ट मफूल बनाया जा सकता है तो हम उसको मफूल बना लेंगे, अगर नहीं नजर आ रहा तो हम छोड़ देंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, यतलू के साथ आला आता है, यतलू के साथ यानी असल जो है ना, यतलू उसने तिलावत की, तो तिलावत करने में किसके लिए तिलावत कर रहा है या किसको पढ़ के सुना रहा है ये होना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने तिलावत की, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगी मुझसे कि क्या तिलावत की है आपने, तो मैं बता दूंगा कि अतलू अल कुरान, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं तिलावत करते हुए किसी को सुना रहा हूँ। तो अलैहिम एक एक्स्ट्रा मफूल के तौर पर हमने लिया है कि मैं उसने तिलावत की, यतलू वो तिलावत करे, अलैहिम उन पर, यानी ओपन नहीं है कि बस वो तिलावत करता रहे खुद से, बल्कि कुछ लोगों को पढ़कर सुनाए। तो ये हम कह सकते हैं कि वैसे अगर ये ना भी होता तो भी यतलू आयातिक वो सही बनता था कि उसकी आपकी आयात की तिलावत करे। अलैहिम तो एक स्पेशल तौर पर हमने उसको ऐड कर दिया है बीच। और फिर सबसे बड़ी बात, हरफे जर जब आ गया तो अब फिर वो मफूल वाला अमल जो है ना वो खत्म करके हम कहेंगे ये जार मजरूर है, सिंपल। ठीक है सर, अब समझ। जी सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो इसमें ग्रामर में हमने इसके साथ देखना है वही चौथी जोड़ी जो थी ताल्लुक की, हमने वाहिद के साथ ज़मीरें लगाई थी, अब हम जमा के साथ, जमा की ज़मीरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इन 4 जुमलों को दोहराएं 2 मरतबा। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना के साथ, इन्नल्लाह गफूरुन, काना के साथ,
कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। 4 हमने जोड़ियां देखी, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही। और हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर लिया हमने कि 4 मजरूर की जोड़ी में एक ही इसम होगा जो जर की हालत में होगा, सिफत और सिफत वाली जोड़ी में 2 इसम होंगे, 4 चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होगी, और इशारे वाली जोड़ी में 2 इसम होंगे, एक इशारा होगा, दूसरा अल वाला होगा, और ताल्लुक की जोड़ी में 2 इसम होंगे, पहला रफा नसब जर में से कुछ भी हो सकता है, दूसरा हमेशा जर की हालत में होगा, और पहले इसम के शुरू में अल नहीं होगा, आखिर में तनवीन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम चौथी जोड़ी जो ताल्लुक को बताती है, इसकी प्रैक्टिस देखेंगे ज़मीरों के साथ। अभी हमने पहले वाहिद की ज़मीर के साथ हमने किया बैतुहु, बैतहु और बैतिही। रफा की हालत बैतुहु, नस्ब की हालत बैतहु, जर की हालत बैतिही। रफा बैतुहु, नस्ब बैतहु, जर बैतिही। इस जोड़ी को हमने जुमलों में भी देखा, जुमले दोहराइए 2 मरतबा। रफा की हालत हाजा बैतुहु, नस्ब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही। रफा की हालत हाजा बैतुहु, नस्ब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही। और अब हम इसी को ज़मीरों को जमा के साथ देखते हैं। हमने पढ़ा बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, तो इसको जब हमने ज़मीर लगाई तो क्या बनाया हमने, बैतुहु। किताबुल मुस्लिम, ये सिंगुलर है, एक मुसलमान की किताब, इसको मुस्लिम की बजाय ज़मीर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, किताबुहु। अब बहुत से मुसलमानों की किताब, तो बहुत से मुसलमान जमा है तो जमा की ज़मीर आ जाएगी। तो असल लफ्ज के साथ अगर होगा तो ये होगा किताबुल मुस्लिमीना, नसब में किताबल मुस्लिमीना, और जर में किताबिल मुस्लिमीना। रफा किताबुल मुस्लिमीना, नस्ब किताबल मुस्लिमीना, और जर किताबिल मुस्लिमीना। तो रफा की हालत में हम जुमला बना सकते हैं हादा किताबुल मुस्लिमीना। नस्ब की हालत में हम कहेंगे क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, और जर की हालत में हमारे पास एक जुमला मिसाल के तौर पर मौजूद है कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना। दोहराइए हादा किताबुल मुस्लिमीना, नस्ब क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, और हर्फ जर के बाद कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना। जी नूर मोहम्मद साहब, आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर हो गए, शुक्रिया। अच्छा सर मीनिंग अगर बता दें। हाजा किताबुल मुस्लिमीना, ये मुसलमानों की किताब है। तसव्वुर में रखें, कुरान की बात हो रही है। हाजा किताबुल मुस्लिमीना, ये मुसलमानों की किताब है। क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, मैंने पढ़ी मुसलमानों की किताब। क़रअतु क़रअ यक़रअु, पढ़ना, और कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना, मैंने लिखा मुसलमानों की किताब में से, यानी कुरान में से कुछ कोट करते हुए लिखा। तो अब अल मुस्लिमीना की बजाय ज़मीर लगानी हो तो हम कहेंगे किताबुहुम, नसब में किताबहुम, जर में किताबिहिम। रफा किताबुहुम, नसब किताबहुम, जर किताबिहिम। रफा किताबुहुम, नसब किताबहुम, जर किताबिहिम। किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम। किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम। तो जुमले में रखेंगे जब, तो हादा किताबुहुम, ये उनकी किताब है। हादा किताबुहुम, ये उनकी किताब है। क़रअतु किताबहुम, मैंने उनकी किताब पढ़ी। कतबतु मिन किताबिहिम, मैंने लिखा उनकी किताब में से। दोहराइए जुमलों को 2 बार। हादा किताबुहुम, नसब में क़रअतु किताबहुम, जर में कतबतु मिन किताबिहिम। रफा हादा किताबुहुम, नस्ब क़रअतु किताबहुम, और जर में कतबतु मिन किताबिहिम। और हर्फ जर अपने बाद आने वाले इसम पर असर डालते हैं, तो उसकी वजह से ये जर की हालत में चले जाते हैं। तो दून की अगर हम बात करें, दूना, तो दूना वैसे था दूनहु या दूनहुम वगैरह,
تو من جب آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا من دونی ہی، دونی جر کی حالت میں چلا گیا ہے، اس کے علاوہ من دونی ہی جمع میں آ جائے گا من دونہم، اور من دونکا، من دونی، من دونکم، من دوننا اور من دونہا۔ تو اس جگہ پر اگر میں کہوں من دونی ہی میں کتنی جوڑیاں ہیں، تو بتا سکتے ہیں کتنی جوڑیاں آ رہی ہیں من دونی ہی میں؟ 3 سر۔ تین کون سی ہیں بتائیں؟ من دونی اور ہی جوڑیاں، ٹکڑے نہیں، جوڑیاں۔ سوری سر دو جوڑیاں، دو من دونی ایک ایک جار ہے، اور مجرور کی جوڑی من دونی اور دونی دوسری تعلق کی ایک جار مجرور کی اور ایک تعلق کی جوڑی۔ ایسا آپ کو مصحف میں قرآن سے پڑھتے ہوئے آپ کو اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ملیں گی کہ دو جوڑیاں آ رہی ہیں، پہلے حرف جر آ گیا اور آگے تعلق کی جوڑی آ گئی۔ تو وہاں پر ہم بات کریں گے کہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم اور حرف جر لے کر ہم بنا لیں گے کہ یہ جار مجرور ہے، اور پھر اس کے بعد تعلق کی جوڑی پوری کر لیں گے۔ تو ہم جب یہ بات آ رہی ہے جیسے من دونی ہی، تو ہم اس میں جار اور مجرور کی جوڑی صرف من دونی ہے، اس کے ساتھ ہی ایڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور دونی ہی کو یہاں ایڈ کریں گے تو پھر اس میں من ہٹ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی سے سر حفصہ کوشچن۔ سر یہ دونی جو ہے یہ اسم ہے، اسم یہ ہے، حرف بالکل نہیں اسم ہے، ہے اسم ہے، سر، لیکن اس کا مطلب تو سوائے نہیں ہوتا، سوائے یا علاوہ؟ سوائے اور علاوہ، جی یہ کوئی اسپیشل ٹائپ کا اسم ہے؟ کچھ اسپیشل الفاظ ہیں جو اسم ہوتے ہیں تو کبھی حرف کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں جو فعل کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز ہم کسی 6 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اور اسی طرح قبل یہ بھی ایک اسم ہے، پہلے کے معنی میں آتا ہے، پہلے۔ تو اس سے پہلے من آ جائے تو یہ من قبل ہی، اس سے پہلے من قبلہم، ان سب سے پہلے من قبلکا، آپ سے پہلے من قبلی، مجھ سے پہلے من قبلکم، آپ سب سے پہلے من قبلنا اور من قبلہا۔ تو یہ بھی اسی طرح دو جوڑیاں بن رہی ہیں، من قبلی جار مجرور اور قبلی ہی تعلق کی جوڑی۔ جی نور محمد صاحب۔ سر یہ آپ نے من دون ہی کا ذرا دوبارہ بتا دیں، ہی کی صورت میں نہیں آئے گا ابھی جو آپ نے سمجھایا ہے؟ میں نے بات کی کہ من دون ہی میں 2 جوڑیاں ہیں، من دونی ہی میں 2 جوڑیاں ہیں، من اور دونی، یہاں تک یہ ہو گئی جار اور مجرور، اور دونی ہی یہ پورا من کو چھوڑ کے یہ ہوگی تعلق کی جوڑی۔ تو جب ہم جار مجرور بتا رہے ہوں گے تو وہاں پر ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ہم ہی کو نہیں شامل کریں گے، ہم سمپلی کہیں گے من اور اس کے بعد دونی، بس۔ من نے صرف دونی کو جر دیا ہے تو ہم کہیں گے جار مجرور کی جوڑی من دونی ہے، اور جب تعلق کی جوڑی کی بات کریں گے تو وہاں پر من کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ہم سمپلی کہہ دیں گے دونی ہی تعلق کی جوڑی ہے۔ اس کو دوسری مثال کے ذریعے یوں سمجھیں، فی کتاب المسلمین، ابھی ہم نے پڑھا، تو اب یہاں پر بھی 2 جوڑیاں ہیں، فی کتابی یہ جار مجرور اور کتاب المسلمین یہ تعلق کی جوڑی۔ تو جب ہم جار مجرور بتا رہے ہیں تو صرف فی کتابی بتائیں گے، اس میں المسلمین کو نہیں ایڈ کریں گے، اور جب ہم تعلق بتا رہے ہیں تو صرف کتاب المسلمین کو ذکر کریں گے، فی کی وہاں ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ بعد بھی اسی طرح ہے، جیسے قبل ہے تو اسی طرح من بعد ہی، یہ یہاں پر ٹیبل آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے الفاظ آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پر نظر آئیں گے، من دونہی، من دونہم، من دونکا وغیرہ، یا من قبلہم، من قبلکا، یا من بعدہی، من بعدہم، یہ کئی جگہوں پر آپ کو بار بار نظر آئیں گے۔ تو من بعدہی، اس کے بعد من بعدہم، ان سب کے بعد من بعدکا، آپ کے بعد من بعدی، میرے بعد من بعدکم، آپ سب کے بعد، اور من بعدنا، ہمارے بعد من بعدہا۔
قرآن سے کچھ تعلق کی جوڑیوں کی مثالیں لے لیں. سر قرآن میں تو مم ہوتا ہے نا، مم بعد کا، جی وہ اس پہ چھوٹا سا جو وہ پڑھتے وقت اس کو جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، من کے بعد با آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جانے کی وجہ سے وہ غنہ ہو جاتا ہے ادغام. وہ تجوید کا رول ہے. تو من اور مم سیم ہے. جی وہ جب وہ تجوید کے رول کی وجہ سے ہم اس کو مم بعدی کر دیتے ہیں نا، من بعدی، نون کو الگ سے پروناؤنس نہیں کرتے بلکہ مم کر دیتے ہیں، 2 میم پڑھ لیتے ہیں. وہ تجوید کا رول ہے، اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بعد ہی فعلیہ جملہ ہوا؟ نہیں سر، بعد ہی یہ تو تعلق کی جوڑی ہے نا، تو تعلق کی جوڑی میں دونوں اسم ہوتے ہیں. بعد بھی اسم ہے. شاباش، بعد بھی اسم ہے. چلیں ٹھیک. جی عادل صاحب. صاحب ہم نے یہ تعلق کی جوڑی میں پڑھا کہ جو پہلا اسم ہے اس پہ نہ تو الف لام آ سکتا ہے اور نہ تنوین آ سکتی ہے. ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی کتاب المسلمین، مسلمانوں کی کتاب، لیکن اگر کہنا ہو مسلمانوں کی کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہو تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ یہ جب بات ہو رہی ہے نا کتاب المسلمین، تو اس صورت میں کتاب خاص ہو گیا. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے تعلق کی جوڑی کے حساب سے، کہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا. تو جب ال نہیں ہوتا تو وہ نکرہ ہوتا ہے. جس اسم کے شروع میں ال نہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے. خاص کرنے کے لیے ال لگایا جاتا ہے، تو اس میں ال نہیں ہے. تو اب اس کو اگر ہم نے بنانا ہے معرفہ، تو اس کو معرفہ بنانے کی صورت یہ ہے کہ آگے جس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تعلق بتایا جا رہا ہے، وہ معرفہ لے ہیں. کتاب المسلمین، اگر کہیں نا کتاب مسلمین، کتاب مسلمین، المسلمین ال کے ساتھ نہ ہو بلکہ بغیر ال کے کہیں کتاب مسلمین، تو پھر مانا ہوگا مسلمانوں کی کوئی سی بھی کتاب یا مسلمانوں کی کتاب، کوئی بھی کتاب. لیکن جب کتابوں کے بعد المسلمین آ گیا تو اب المسلمین چونکہ خود خاص ہے تو اس کی وجہ سے کتاب بھی خاص ہو گئی ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس والا ٹاپک ہے، کسی 6 میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. قرآن سے کچھ مثالیں دیکھ لیں. واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو اب المؤمنین کو اگر ہٹا دیں تو اس کی جگہ ضمیر کیا لگائیں گے؟ واللہ ولیہم، واللہ ولیہم، اور اللہ ان کا دوست ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرے گا مومنوں کا بدلہ اور اجر. تو یہاں پر بھی المؤمنین اگر ہٹائیں گے تو کیا آ جائے گا؟ اجرہا، لا يضيع اجرہم، لا يضيع اجرہم. اور كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. تو علا کی وجہ سے قلوبی جر کی حالت میں چلا گیا، اور الکافرین تعلق کی جوڑی میں دوسرا اسم. الکافرین کو بھی اگر ہٹائیں گے تو یہ بھی جمع ہے، اس کی جگہ ہم آ جائے گا، تو پھر قلوبہم ہو جائے گا، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یہ بھی ہم زیر کے ساتھ پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس طریقے سے آپ اور بہت سی مثالیں جو آیات آپ پڑھ چکے ہیں اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، کہ یا تو آپ کو ڈائریکٹ ایسی مثالیں مل جائیں گی جہاں تعلق کی جوڑیاں ضمیر کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، اور یا آپ کو اگر لفظ کوئی اور ملتا ہے واحد یا جمع، اور اس کو آپ اس لفظ کی بجائے ضمیر پہ کنورٹ کر کے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے تعلق کی جوڑی میں، کہ تعلق کی جوڑی میں پہلے اسم کے بعد دوسرا اسم ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو، سیم اسی طرح جار اور مجرور والی جوڑی میں بھی آپ کو یہ ملے گا بہت ساری جگہوں پر. بہم، بکا، لہو، منہو، یہ ساری جار مجرور کی جوڑیاں ہیں. ان کے بعد ایک نیا اسم آنے کی بجائے ضمیر لے آئے. ٹھیک ہے.
बार बार कुरान में नजर आएगा। जैसे आज हमने देखी भी हैं कुछ मिसालें, लहू, अलैना, अलैहिम, ये सारी जार मजरूर की जोड़ियां बनती हैं। तो जार मजरूर की जोड़ी में दूसरा इसम जो इसम है, जार मजरूर की जोड़ी का इसम, वो आम इसम भी हो सकता है और प्रोनाउन यानी ज़मीर भी हो सकती है। और इसी तरह ताल्लुक की जोड़ी में भी दूसरा इसम जो है वो ज़मीर भी हो सकता है और आम इसम भी हो सकता है। जबकि सिफत की जोड़ी का जो दूसरा इसम है वो, और इसी तरह इशारे की जोड़ी का दूसरा इसम, वो ज़मीर नहीं हो सकता। सिफत ज़मीर नहीं हो सकती, इसी तरह इशारे की जोड़ी का जो दूसरा इसम अल वाला है वो भी ज़मीर के तौर पर नहीं आ सकता। जबकि जार मजरूर और ताल्लुक की जोड़ी का इसम जो है वो ज़मीर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी कुरान से, और इंशाल्लाह ये समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।